اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، و کا مطلب ہے اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ترجمہ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، متقی وہ ہے جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے جن 3 اوصاف ذکر کیا ہے، ان میں ایک نماز کا قائم رکھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ لوگ مومن کہلاتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہو اور نماز قائم رکھتے ہو اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہو۔ آج ہم متقیوں کے دوسرے وصف اقامت صلاح پر چند اہم ترین باتیں بیان کرتے ہیں۔ یقیمون یعنی قائم رکھتے ہیں، یہ اقامت سے یقیمون ہے، اور اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑے کرنے یا اس طرح سیدھے کرنے کے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن باقی نہ رہے۔ اس طرح یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہوا کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ سنتوں اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اوقات نماز کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ اگر صرف یوں ہی نماز پڑھنا مطلوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقرؤون الصلاۃ یا یصلون الصلاۃ فرماتے، لیکن یقیمون کا لفظ استعمال فرما کر اس جانب توجہ دلائی گئی کہ نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم قرآن مجید میں 20 مرتبہ دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں یوں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 115 میں اسی طرح کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں نماز کے قائم کرنے کو اصلی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر نماز کے سلسلے میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ ایک نماز کے وقت اللہ کی یاد تازہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں، اور نماز میں یکسوئی اور خشوع و خضوع بھی مطلوب ہے، جیسا کہ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مومنون آیت نمبر 2، اور نمازوں کی پابندی بھی مطلوب ہے، الذین هم فی صلاتهم دائمون، سورہ معارج آیت نمبر 23۔ نماز اللہ کی عبادت ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم اگر اپنی مرضی سے نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں اور ظہر کی نماز چھوڑ دیں، یا عصر کی نماز پڑھے اور مغرب کی نماز چھوڑ دے، تو یہ ہماری اپنی مرضی والی نماز ہے، اور رب کی مرضی والی نماز یہ ہے کہ دن اور رات کی 5 نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ نماز میں جس طرح جسم شامل رہتا ہے اسی طرح دل و دماغ بھی شامل اور حاضر رہنا چاہیے، اور جو کچھ کے قیام، رکوع، قومہ، سجدہ اور قاعدہ میں پڑھا جا رہا ہے اس کے معانی پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ خشوع و خضوع میں مدد مل سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اقامت الصلاح سے مراد نماز کے فرائض بجا لانا، رکوع، سجدہ، تلاوت میں خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقتوں کا خیال رکھنا اور اچھی طرح وضو کرنا اور اچھی طرح رکوع اور سجدہ کرنا مراد ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔